مسلمان زکوٰۃ اور فطرے کی رقم جن لوگوں کو دیتے ہیں ان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ پہلی کیٹیگری غریب، یتیم، فقیر، یہ سارے لوگ آتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں تنظیمیں، آرگنائزیشن، بورڈ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور تیسری کیٹیگری میں مدرسہ، مکتب اور بنات وغیرہ آتا ہے۔ اب ان تینوں کیٹیگری کو ہم وستار سے سمجھیں گے کہ تینوں کیٹیگری میں کس طرح سے گھوٹالے بازی ہو رہی ہے، ہمارا پیسہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، یا ہو رہا ہے تو تھوڑے صحیح استعمال ہو رہا ہے، تھوڑا غلط بھی استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ، کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی کیٹیگری میں غریب، یتیم اور فقیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہزاروں کروڑ نکالنے کے باوجود بھی غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے، دن بدن مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی جو اصل وجہ ہم نے جاننے کی کوشش کی وہ یہ کی کہ 50% سے زیادہ وہ لوگ مانگنے شروع کر دیتے ہیں، یا وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کو مانگنے کی ضرورت حقیقتاً میں ہے ہی نہیں، عادت سے مجبور ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کہ عادت کی بنا پر یہ مانگتے ہیں۔ ایسے دیش بھر میں کئی سارے لوگوں کو پایا گیا جو کہ مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اور وہ صدقہ کی رقم، فطرے کی اور زکوٰۃ کی رقم یہ مانگنے لگتے ہیں، جس سے کہ 50% رقم تو ایسے ہی ضائع ہو گیا، یعنی جن کو نہیں دینا تھا ان کو ہم نے دے دیا، تو غریبی ختم کہاں سے ہوگی؟ باقی جو بچے 50% جہاں جو کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے، صحیح لوگوں کو مل رہا ہے، لیکن وہاں ہمارے دینے کا غلط طریقے کی وجہ سے وہ پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ضائع تو نہیں کہیں گے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہمیں جو دینے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جائے، نہ کہ یہ کہ لوگ مانگیں گے تو دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے۔ ہمارے پاس ہمیں 20,000 کی زکوٰۃ کی رقم بنی، تھوڑا تھوڑا کر کے 50 لوگوں کو 100 روپے، 200 روپے دے کر کے جو ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کسی کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے، کبھی جو ہے کہ غریبی اس طرح ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کوئی بے روزگار ہے ان کو روزگار میں زکوٰۃ کی رقم دے دیا جائے اور ان کو روزگاری کر کے دیا جائے۔ کوئی جو ہے کہ بے سہارا ہے ان کا جو ہے کہ سہارا بنا جائے، جو کسی کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر بنا کر کے دے دیا جائے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی بیٹی کی شادی کر دیا جائے، یعنی کہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، نہ کہ بھیک میں دیا جائے۔ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے تنظیمیں، آرگنائزیشن، بورڈ۔ اب یہاں پر جو ہم پیسے دیتے ہیں ان میں کام کرنے والے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ناموری کے لیے تنظیم کو سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے تنظیم کو چلا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان سب کی تنخواہ جو ہے کہ انہی پیسوں سے دینی پڑتی ہے، یہ بھی پیسہ جو ہے کہ ضائع جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم والے ایسے کام کرتے ہیں، فالتو کے کام، جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پروگرام کرا لیا، کوئی جو ہے جلسے وغیرہ کرا لیا، یہ کام کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بلکہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم صرف ضائع ہو رہا ہے۔ تیسرا کیٹیگری میں آتا ہے مدرسہ میں دینا بہت ضروری ہے، مدرسے میں، مکتب میں، بنات میں، چونکہ اب گورنمنٹ سے تو پیسہ اس میں آتا نہیں ہے۔ اب بچے پڑھیں گے تو کہاں سے پڑھیں گے، ان کا خرچ کیسے اٹھایا جائے گا، استادوں کی سیلری کہاں سے دی جائے گی، لہٰذا اس میں دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے اس دور میں۔ لیکن یہاں گھوٹالے بازی پتہ کیا ہو رہا ہے؟ 10-20 لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں مدرسے سے سفیر بن کر کے چندہ وصول کرنے کے لیے، اور ان کو آپ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دیتے ہیں، یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ 50% اس رقم کو خود ہی رکھ لیتے ہیں، 50% مدرسے کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 50% تو یہیں ضائع ہو گیا۔ اب بتائیے، یعنی کہ کوئی ایک شخص 1 لاکھ روپے چندہ کرتا ہے تو 50,000 وہ اپنی جیب میں لے گا اور 50,000 روپے ہی مدرسے کو دے گا۔ اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں غلط سسٹم کی وجہ سے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے مشائخ نے کوئی سسٹم نہیں بنایا مدرسے کا کہ زکوٰۃ کی رقم کیسے دیا جائے، مدرسے کو کیسے دینا چاہیے، اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے اس کا استعمال یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ وہی جو ہے کہ پرانے دور میں جیتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط سسٹم کی وجہ سے 50% زکوٰۃ ضائع ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر پورے بھارت میں مدرسے کو 1,000 کروڑ روپے چندہ دیا جاتا ہے تو اس میں 500 کروڑ روپے یہ سفیر لوگ کھا جاتے ہیں، صرف 500 کروڑ ہی ان مدرسوں کو جاتا ہے۔ اب جو مدرسے ہیں بھارت میں ایک تو مدرسے جو چل رہے ہیں، اکثر مدرسے قانونی طور پر یہ لیگل نہیں ہوتے ہیں، رجسٹر بھی نہیں ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں مدرسے والے، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کا حساب و کتاب لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ بھارت میں سینکڑوں ایسے مدرسے چل رہے ہیں جہاں بچے پڑھ کر کے نہ دین کے لائق بنتا ہے نہ دنیا کے لائق بنتا ہے، نہ دین سنور پاتی ہے نہ دنیا سنور پاتی ہے، نام کے لیے انہوں نے مدرسے کھول رکھے ہیں۔
بچوں سے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اپنی خدمت لیتے ہیں اور چندے کر رہے ہیں۔ چندے سے کیا ہوتا ہے؟ محتمم کا پیٹ بھر رہا ہے۔ 2-3 استاد رکھ لیتے ہیں، 8,000 10,000 روپے کی تنخواہ میں یا 5,000 روپے تنخواہ میں 2-3 استاد رکھ لیں گے، ان کا بھی روزی روٹی چل گیا۔ استاد بیچارے جو ہے کہ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ پورا کا پورا پیسہ تقریباً جتنا پیسہ مدرسے میں جاتا ہے اس کا 50% سے زیادہ رقم یہ محتمم لوگ کھا جاتے ہیں، مدرسے میں 50% ہی خرچ کر پاتے ہیں۔ بعض مدرسے ایسے بھی ہیں، بعض سفیر جو آپ کے پاس آتے ہیں نا، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی مدرسہ ہوتا ہی نہیں ہے، بس مدرسے کے نام پر رسید بنا لیے اور چندہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یا چھوٹا سا ایک روم کا ایک مدرسہ بنا لیا، صرف ایک روم کا 2-3 بچے رکھ لیے، اس میں قرآن خوانی کرانے کے لیے اس کے نام پر چندہ ہو رہا ہے۔ اور ایسا میری آنکھوں دیکھی سینکڑوں مدرسے ایسے ہیں بھارت میں جو صرف اسی کے نام پہ چل رہا ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اب بتائیے بدلاؤ کیسے آئے گا؟ میرے بھائی، اپنے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سوچ سمجھ کر کے دیں۔ آپ جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں، جن پر یقین کرتے ہیں، انہی کو دیں، جن کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہے انہی کو دیں۔ فالتو اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں۔ غریبوں کو اور آرگنائزیشن کو یا مدرسے کو آپ دیں تو بالکل سوچ سمجھ کر کے، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں کہ یہ پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیے، یہ جانکاری والی باتیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو شیئر کریں۔